الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ مل کر بابا کی حفاظ بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين حضور نبی اکرم شفیعت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے، فرمایا کہ سوکھی لکڑی کو آگ اتنی جلتی نہیں جلاتی جتنی جلدی مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری ایسی عبادت ہے کہ جب جنت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی کھبی چھوٹی پسلی سے تخلیق فرمایا تو حضرت سیدہ آدم علیہ السلام پر نیند طاری کر دی گئی تھی۔ آپ نیند سے بیدار ہوئے، دیکھا کہ خوبصورت حسین و جمیل نوجوان عورت میرے سامنے بیٹھی ہے آپ کے سر کی طرف۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت سیدہ اماں حوا، آپ نے فرمایا کہ میں حوا ہوں۔ تو حوا کا معنی ہے زندہ انسان سے پیدا کی گئی عورت۔ کس کے لیے ہے؟ میں تمہارے لیے ہوں۔ جب یہ سنا تو بڑے خوش ہوئے، ایک تو ہم جنس مل گیا کہ جنت میں آپ کا پہلے ہم جنس کوئی نہیں تھا، اکیلے تھے۔ اور حضرت اماں حوا کو تخلیق فرمانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ جنت کے اندر ہر چیز کا جوڑا تھا، ہر چیز کی جنس تھی، ہر کوئی اپنے جنس کے ساتھ خوش تھا۔ آدم علیہ السلام اکیلے تھے، آدم علیہ السلام اکیلے جنت کی سیر کر رہے ہیں، باغات کی، محلات کی، اللہ تعالیٰ قدرتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ پر نیند کو طاری کر دیا، کیونکہ جنت کے اندر اب نیند تو نہیں ہے، نہ وہاں دن ہے نہ رات ہے، نہ سورج نہ چاند نہ ستارے، نہ ہی وہاں کوئی سونے کا ہے، نیند ہے، وہاں تو صرف اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام پر نیند طاری کی تو آپ کے سونے کے دوران آپ کی کھبی پسلی سے حضرت اماں حوا کو تخلیق فرمایا۔ جب آپ ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، چھونا چاہا تو آواز آتی ہے آدم رک جاؤ، یا اللہ یہ میرے لیے نہیں، فرمایا تمہارے لیے ہے۔ یا اللہ پھر مجھے اس سے روکا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ پہلے تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہوگا، پھر تمہاری یہ بیوی ہوگی، تم اس کے ساتھ رہ سکتے ہو، پھر سکتے ہو، سیر کر سکتے ہو، لیکن جب تک تمہارا نکاح نہیں ہوتا اس وقت تک تم نے اس سے دور رہنا ہے، چھونا نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رب العالمین پھر میرا نکاح فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم نکاح سے پہلے حق مہر ہوتا ہے، حق مہر ادا کرو۔ یا اللہ کیا حق مہر ادا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم تم میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ دو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ اور دوسری روایت میں 20 مرتبہ کا بھی ذکر ہے کہ 20 مرتبہ میرے محبوب پر درود پڑھو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ یا 20 مرتبہ درود پاک پڑھا تو آپ کا حق مہر ادا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا نکاح فرما دیا۔ تو آدم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔
آبات سیدنا آدم علیہ السلام کا نکاح کا جو حق مہر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے، درود پاک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آدم علیہ السلام کا نکاح ہو رہا تھا اس وقت بھی موجود تھے، کہ درود اس وقت پر پڑھا جاتا ہے جو موجود ہو۔ اب جس کا وجود ہی کائنات میں نہیں ہے تو درود پاک پڑھنے کا بھی مقصد کیا ہوا؟ درود کس پر پڑھا گیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے، اور اسی کی تائید میں امام ترمذی نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کب سے نبی ہیں؟ جب یہ سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہیں تھا۔ میں تو دوسری روایت میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم علیہ السلام کی مٹھی گوندی بھی نہیں گئی تھی، اور تیسری روایت میں ہے کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام جو ہے وہ مٹھی اور پانی کے درمیان میں تھے، ابھی پانی سے مٹھی گوندی بھی نہیں گئی تھی۔ اور اگلی روایت میں آتا ہے کہ ابھی آدم علیہ السلام فرمایا مٹی اور جسم اور روح کے درمیان ان کے اندر روح بھی نہیں پھونکی گئی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، کہ صرف یہ نہیں کہ میں موجود تھا، فرمایا میں اس وقت نبی تھا۔ اور پھر اگلی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 12,000 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں نبی تھا۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے بھی پہلے تھے اور موجود تھے۔ اسی وجہ تو حکم ہوتا ہے کہ آدم میرے محبوب پر درود پاک پڑھو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تخلیق جو تھی صاحب تفسیر روح البیان اور امام کبیر نے تفسیر کبیر کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبریل اسلام سے فرمایا کہ اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت سیدنا جبریل اسلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کا تو علم نہیں ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں، ایک اندازہ بیان کر دیتا ہوں، آگے خود دیکھ لے میری عمر کتنی ہوگی۔ فرمایا کہ بتاؤ کیا اندازہ بیان کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تخلیق فرمایا نہ زمین تھی نہ آسمان تھے، نہ اس کائنات کا وجود تھا، نہ ہی اس وقت انسان تھے، ابھی کوئی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا کائنات میں سے کہ اللہ رب العزت نے میری تخلیق فرمائی، تو میں اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مصروف ہو گیا، تو اور اللہ تعالیٰ کی انوار تجلیات کی سیر کرتا رہا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی جو انواریں جو حجاب عظمت ہے، چوتھے حجاب کے اوپر ایک نورانی ستارے کو دیکھا ہے۔ وہ ستارہ بڑا نورانی تھا، بڑا خوبصورت تھا، کہ وہ ستارہ جب ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا تو 70,000 سال کے بعد پھر دوبارہ وہاں طلوع ہوتا تھا۔ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب میری عمر کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ میری عمر کتنی ہوگی۔ اب یہ اتنا بھی مشکل سوال نہیں تھا کہ جبریل اسلام کو نہیں آتا تھا کہ 70 کو 72,000 سے ضرب دینے سے اس کا جواب کیا آتا ہے۔ یہ سوال تو ہم آج کے دور کے اندر دوسری تیسری کلاس کے بچے سے پوچھیں، وہ بھی ضرب دے کے بتائے گا کہ اتنا جواب بنتا ہے، لیکن معاملہ یہ نہیں تھا۔ یہاں تو صرف اندازہ یہ بیان کیا ہے کہ ایک ستارہ تھا 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا، میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، لیکن یہ بیان نہیں کیا کہ رہتا کتنی دیر تھا، وہ کتنے لمحے رہتا تھا، دن رہتا تھا، سال رہتا تھا، کتنے سال رہتا تھا، کتنے ہزار سال رہتا تھا، کب وہاں سے جو آگے پیچھے ہوتا تھا، تو یہ آپ نے بیان نہیں فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے
اور مسکرا کے فرمایا کہ اے جبریل اگر وہ ستارہ تجھے آج نظر آئے کیا پہچان لوگے؟ تو جبریل اسلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے میں کیوں نہیں پہچانوں گا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا امامہ شریف پیشانی مبارک سے اوپر کیا، فرمایا کہ اے جبریل ذرا میری پیشانی میں دیکھو۔ حضرت جبریل اسلام جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک میں دیکھا تو وہی ستارہ جس کو آپ 70,000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی حجاب عظمت پر دیکھا کرتے تھے تو پکار اٹھے کہ واللہ خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ ستارہ تو آپ کی پیشانی میں چمک رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل وہ ستارہ جو تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ ستارہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی اصل ہیں۔ کائنات بننے سے پہلے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق فرمائی اور آپ سب سے آخر میں دنیا میں عالم بشریت کے ساتھ جسم بشریت کے ساتھ دنیا میں تشریف لے کر آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نورانیت بھی بے مثال ہے، آپ کی بشریت بھی بے مثال ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہیں، اس لیے تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ تو ہمارے باپ اور ہماری اماں جان ان کا جو حق مہر ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہے کہ درود پاک ایسی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، اور درود پاک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب جس عبادت کے اندر، ذکر کے اندر، فکر کے اندر، نماز کے اندر، حج، روزے، زکوٰۃ کے اندر اگر ریاکاری آ گئی، ذرہ برابر دکھلاوا آ گیا تو میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہوں، ہر چیز پر قادر ہوں، میں ہر چیز کو رد کر سکتا ہوں، لیکن تجھ پر پڑھا جانے والا درود پاک ریاکاری کے لیے ہو، دکھلاوے کے لیے ہو، جس نیت کے ساتھ بھی ہوگا میں کبھی رد نہیں کروں گا، یہ میں ہر حال میں قبول کر لوں گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، زیادہ درود پاک پڑھا کرو۔ دنیا میں جتنا زیادہ کوئی مجھ پر درود پاک پڑھے گا اتنی ہی زیادہ وہ جنت میں میرے قریب ہوگا، وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے میں خود اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کو جنت میں داخل بھی کروں گا۔ اور محدثین اکرام نے لکھا ہے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک کتنا ہے، فرمایا کم از کم 313 مرتبہ جو شخص درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھتا ہے گویا کہ وہ کثرت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں جتنا بھی زیادہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا جائے، کم از کم 100 مرتبہ لازمی پڑھا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرمایا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے جب وہ جنت میں داخل ہوگا میرے اتنے قریب سے ہوگا، اتنے قریب سے ہوگا کہ اس کا کندھا میرے کندھے سے مس کر جائے گا، کہ اتنا قرب ملے گا۔ جو روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو جو خوش قسمت اس سے زیادہ پڑھنے والا ہوگا اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنا نوازے گا، اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں، کلمہ شریف کا ذکر کیا کریں، اس سے گھروں میں برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، گناہوں کی بخشش بھی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔